اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے درخواست کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو لائک اور شیئر کریں، کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے دعا مانگنے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں لے کر آئی ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعا مانگنا عبادت کرنا ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر۔ اور حدیث میں آیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا مانگنے کی توفیق دے دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں اللہ کو سب سے زیادہ دعا جو پسند ہے وہ دنیا اور آخرت میں عافیت کی دعا ہے۔ اسی حدیث کے بعض ترک میں اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے آیا ہے، اور بعض ترک میں اس کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دیے گئے۔ تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، ہمارے بہت ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کے سوا کوئی چیز قضاء یعنی تقدیر کے فیصلے رد نہیں کر سکتی، اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قدر سے بچنے کی کوئی تدبیر فائدہ نہیں دیتی، وہاں اللہ سے دعا مانگنا آفت و مصیبت میں بھی نفع پہنچاتا ہے جو نازل ہو چکی ہوں، اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی، اور بے شک بلا نازل ہونے کی بھی ہوتی ہیں، اتنے میں دعا کو اس سے جان ملتی ہے، بس قیامت کے دن ان میں کشمکش رہتی ہے، اور انسان کی دعا کی بدولت اس بلا سے بھی وہ بچ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، ہمارے بہت ہی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کسی چیز کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرتا یعنی دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث کے دوسرے ترک میں ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا، تم اللہ سے مانگتے ہو، عاجز نہ بنو، کوتاہی نہ کرو، اس لیے دعا کرتے رہنے کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگہانی آفت سے ہلاک نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اسے چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے، نہ کہ بدحالی میں صرف دعا مانگے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں مانگتے؟ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ کی جانب منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور عطا فرماتے ہیں، یا وہی چیز اس کو فی الفوز دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ مطلب یعنی کہ اگر اس کو دنیا میں وہ چیز نہیں ملتی تو آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، اسے مرنے کے بعد اللہ کے ہاں جا کر پیش ہو کر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص کو
یہ کہتے ہوئے سنا یا ذل جلالی والاکرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری دعا قبول ہو جائے گی، اب تو جو بھی چاہے مانگ لے۔ طرح ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو شخص 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہتا ہے، وہ فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے بے شک سب سے بڑا رحم کرنے والا تیری طرف متوجہ ہے، اب تو جو بھی چاہے سوال کر لے، انشاءاللہ قبول ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے، ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، یا ارحم الراحمین کہہ رہا تھا، آپ نے فرمایا اب تو جو بھی چاہے مانگ لے، اللہ کی نگاہ کرم تیری طرف ہی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا دے، پناہ دے دے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص ان 5 کلموں کے ساتھ دعا مانگے گا، وہ جو بھی سوال اللہ تعالیٰ سے کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرور پوری کریں گے۔ وہ 5 کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نمبر 2 لہ الملک و لہ الحمد، نمبر 3 وہو علی کل شیء قدیر، نمبر 4 لا الہ الا اللہ، نمبر 5 لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جس طرح اذان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح دعا کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور درود شریف کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ جس دعا کے اول آخر درود پاک ہو وہ انشاءاللہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ مثلا دعا مانگنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، دعا مانگنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں، وہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ جس کے اول اور آخر میں درود پاک ہوگا انشاءاللہ وہ دعا کبھی رد ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس دعا کے شروع اور آخر میں ہمارے بہت ہی پیارے نبی پر درود پاک بھیجا جائے گا۔ ہمیں ہر دم اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، دعا مانگنا ہمارا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے مجھ سے مانگ، دل کھول کے مانگ، میں دینے والا ہوں، تجھے عطا کروں گا۔ اگر کوئی ہماری دعا قبول نہ ہو تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بدلے ہمیں دنیا کی جگہ آخرت میں ملے گا اور بہت زیادہ ملے گا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی، ان کی جگہ آخرت میں اتنا زیادہ کچھ ملنے والا ہے، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمیں دنیا میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں فرما رہے، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، اور اتنا زیادہ ملے گا کہ ہم اس کی توقع ہی نہیں کر سکتے۔ جب ہمیں آخرت میں وہ ملے گا تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں کچھ بھی عطا نہ کرتے، آخرت میں ہمیں اتنا زیادہ ملنا تھا ان دعاؤں کے بدلے جو ہم نے دنیا میں مانگی تھی۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ بہت بڑا ہے، بہت زیادہ، بہت کھلا مانگنا چاہیے۔ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، دعا مانگتے وقت ہمیں دنیا سے بے خبر ہو کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، سجدے میں جا کر رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جو دعا سجدے میں جا کر رو کر اللہ سے مانگی جاتی ہے انشاءاللہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی، انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ نہ دعا مانگتے وقت ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور نہ ہی عبادت کرتے وقت ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ دھیان کے ساتھ متوجہ ہو کر بھکاری بن کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جو دعائیں بے دلی سے مانگی جاتی ہیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ دعا مانگتے وقت یقین کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ یقین کے بغیر کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس بات کا یقین کہ اللہ ہمیں دے گا، کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے، صرف اور صرف وہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمیں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ چاہے تو عرش سے فرش اور فرش سے عرش تک پہنچا سکتا ہے۔ یقین اور توجہ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے اللہ سے مانگے، انشاءاللہ ہر چیز عطا ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ پر یقین سب سے ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔